السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے سامنے پتھروں کی مستطیل عمارت تھی۔ فرش کے بعد پتھروں کے 6 سٹیپس تھے۔ ان کے اوپر چکور کمرہ تھا اور اس کی چھت احرام مصر کی طرح سلوپ میں تھی۔ عمارت کے بعد چاروں طرف میدان تھا۔ دور پہاڑوں تک راستے میں کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ سائرس کا مقبرہ پسرگاد کے جنوبی دروازے کے ساتھ ہوتا تھا۔ ماضی میں اس عمارت پر وسیع چھت ہوتی تھی۔ چھت کے 24 تونوں کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ کیا یہ مقبرہ واقعی سائرس کا ہے؟ اس کی پہلی دلیل اسٹاربو ہے۔ وہ یونانی مورخ تھا اور دنیا میں الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں جتنا لٹریچر موجود ہے اس کا حوالہ اسٹاربو ہے۔ وہ 63 قبل مسیح میں آج کے ترکیہ میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی سکندر اعظم پر ریسرچ پر لگا دی۔ اس نے سائرس کے اس مقبرے کے بارے میں لکھا۔ سکندر اعظم پرسیپلس کی فتح اور تباہی کے بعد پسرگاد گیا۔ وہاں اس نے سائرس کا مقبرہ دیکھا۔ اس نے اپنے جنرل ایریسٹابلس کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ جنرل اندر گیا اور اس نے باہر آ کر بتایا کہ مقبرے کے اندر سونے کا پلنگ، سونے کی میز اور اس پر شراب کے ظروف پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ سونے کا تابوت ہے اور زیورات رکھے ہیں۔ جنرل نے یہ بھی بتایا کہ مقبرے پر سائرس کی عبارت بھی تحریر ہے۔ سکندر نے اس کے بعد مقبرے کا دروازہ بند کرا دیا، سائرس کو سلوٹ کیا اور آگے نکل گیا۔ وہ جب دوسری بار پسرگاد سے گزرا تو اس وقت تک مقبرہ لوٹا جا چکا تھا۔ سونے کا پلنگ، تابوت، ٹیبل اور ظروف غائب تھے۔ سکندر کو بہت افسوس ہوا اور وہ دنیا کی بے ثباتی کا ماتم کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اسٹاربو کی تحریر کے بعد یہ مقام تقریباً 1000 سال تک تاریخ کے گمنام گوشوں میں خاموش پڑا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو یہ مقبرہ مختلف اوقات میں مختلف شخصیات کے نام سے منسوب ہوتا رہا۔ یہودیوں نے اسے بنت شیبہ کا مقبرہ قرار دے دیا۔ شیبہ بنی اسرائیل کا اہم کردار تھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیگم اور ان کے 5 بچوں کی ماں تھی۔ ان بچوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ عبرانی زبان میں اسے بات شیبہ لکھا جاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سپہ سالار اوریا کی بیوی تھی۔ پاکستان کے مشہور کالم نویس اور شاعر اوریا مقبول جان کا نام اسی جنرل کے نام پر ہے۔ اوریا جنگ میں مارا گیا، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنت شیبہ سے شادی کر لی۔ ان کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام سمیت 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اسرائیل کے بادشاہ اور نبی بنے۔ بنی اسرائیل سائرس کے مقبرے کو بنت شیبہ اور سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا مزار کہتے ہیں۔ یہ بعد ازاں سلیمان کی والدہ کی وجہ سے اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی والدہ کا مقبرہ بن گیا، یہاں تک کہ 1811 عیسوی میں برطانوی سفارتکار اور مصنف جیم جسٹنین موریر نے اس پر تحقیق شروع کی اور تاریخی حوالوں سے اسے سائرس کا مقبرہ ثابت کر دیا۔ موریر 1782 عیسوی میں ترکی کے شہر سمرنا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ جوانی میں ایران آیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے بعد ازاں ایڈونچر آف حاجی بابا آف اصفہان اور قاجار ڈائنسٹی آف ایران جیسی کتابیں لکھیں۔ اس کی تحقیق نے سائرس کو اس کا مقبرہ لوٹا دیا۔ ماڈرن دور آیا تو سائنسی تحقیق نے بھی موریر کو سچا ثابت کر دیا۔ پسرگاد قدیم ترین ایرانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ ایک طویل و عریض اور اس زمانے کا ماڈرن اور خوشحال شہر تھا۔ شہر مکمل طور پر ختم ہو گیا لیکن سائرس کا مقبرہ باقی رہ گیا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ انجینئرنگ ہے۔ یہ مصر کے اہراموں کے بعد دنیا کی پہلی اور قدیم ترین زلزلہ پروف عمارت تھی۔ یہ انجینئرنگ کی ٹرم میں بیس آئسولیٹڈ بلڈنگ تھی، چنانچہ یہ 2500 سال میں تمام زلزلوں کی مار سہ گئی۔ تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا کہ پورے خطے میں اس نوعیت کی کوئی دوسری عمارت موجود نہیں، گویا اس کے لیے ماہرین باہر سے منگوائے گئے تھے اور یہ اس زمانے میں صرف سائرس ہی کر سکتا تھا۔ عمارت 43.8 فٹ لمبی اور 40 فٹ چوڑی ہے۔ یہ 3 حصوں میں بنائی گئی تھی۔ پہلے بھاری پتھروں کی 6 تہیں جمائی گئیں۔ ہر تہ پہلی تہ سے 2 فٹ چھوٹی تھی اور یوں عمارت کے چاروں طرف سیڑھیاں سی بن گئیں۔ چھٹی تہ کے اوپر مقبرے کی عمارت بنائی گئی اور اس کے اوپر احرام مصر جیسی چھت جما دی گئی۔
عمارت کی پشت پر اندر داخل ہونے کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ مقبرے کی ٹوٹل بلندی 36 فٹ تھی اور اس کے دائیں بائیں پتھر کے 24 ستون کھڑے کر کے اس پر لکڑی کی چھت ڈال دی گئی، لیکن وہ چھت اور ستون وقت برد ہو چکے ہیں۔ تاہم مقبرہ اپنی انجینئرنگ کی وجہ سے سلامت ہے۔ دوسری وجہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ بے شمار مورخین نے سائرس کو ذوالقرنین لکھا اور سمجھا۔ اس کی دلیل میں سائرس کی وسیع سلطنت، فوجی مہمات اور وال آف گورگان کی مثال دی جاتی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تحقیق درست ہے اور سائرس ہی حضرت ذوالقرنین ہیں، تو پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ لازوال ہے، چنانچہ جب بھی کوئی شخص یا چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہو جاتی ہے تو وہ بھی لازوال ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے تھے، لہٰذا پھر حادثے یا طال آزما اللہ تعالیٰ کی نشانی کو کیسے مٹا سکتے تھے؟ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر پسرگاد کی تباہی کے باوجود سائرس کا مقبرہ سلامت رہا، اور یہ آج بھی سلامت ہے۔ یہ پورا علاقہ قدیم زمانے میں فارس کہلاتا تھا۔ یہ آج بھی صوبہ فارس ہے اور شیراز اس کا دارالحکومت ہے۔ یونانیوں نے اسے پرشیا کہا، جس کی وجہ سے پورا ملک فارس یا پرشیا ہو گیا۔ پہلوی بادشاہ رضا شاہ نے 1935 عیسوی میں فارس یا پرشیا کو ایران ڈکلیئر کر دیا۔ ایران کا لفظ آرین سے لیا گیا۔ قدیم زمانے میں آرینز کے 3 قبائل کیسپین سی کے کنارے آباد تھے۔ وہ کسی آفت کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ یورپ چلا گیا اور مختلف علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ جرمن قوم بھی خود کو آرینز کہتی ہے۔ دوسرا قبیلہ ایران، ترکیہ، ازبکستان اور تاجکستان میں آباد ہو گیا، جبکہ تیسرا قبیلہ کوہ ہندوکش عبور کر کے ہندوستان آ گیا۔ رضا شاہ پہلوی نے اس قبیلے کی مناسبت سے فارس کو ایران ڈکلیئر کر دیا، اور یہ اس وقت سے ایران بولا اور لکھا جاتا ہے، لیکن یہ 2500 سال بعد کی باتیں ہیں۔ یہ علاقہ 2500 سال قبل پرشیا تھا اور اس کا سب سے بڑا بادشاہ سائرس تھا، اور ہم اس وقت سائرس کے مقبرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا میں بے انتہا خنکی تھی، ہاتھ اور سر ننگا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے مقبرے کے گرد چکر لگایا، سائرس کو سلام کیا اور بس میں واپس آ گئے۔ ہماری اگلی منزل نقش رستم تھی۔ یونانیوں نے اسے نیکروپولس کا نام دیا۔ یہ سائرس کے بعد ایران کے 4 بڑے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ یہ مقبرے اور یہ جگہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم 1 گھنٹے بعد نیکروپولس پہنچے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے نقش رستم دیکھنے لگے۔ یہ مقابر اردن کے پیٹرا جیسے ہیں۔ سڑک کے کنارے سرخ پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر غار بنائے گئے ہیں، اور ان غاروں میں بادشاہوں کے طویل و عریض مقبرے بنائے گئے۔ مقبروں کے باقاعدہ طویل دروازے اور گزرگاہیں تھیں۔ یہ اہراموں سے ملتے جلتے تھے، لیکن اہرام پتھر جوڑ کر میدان میں بنائے گئے تھے، جبکہ نقش رستم پہاڑ کھود کر بنائے گئے۔ ان پر نقوش اور قدیم فارسی زبان میں احکامات بھی تحریر ہیں۔ انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ 4 مقبروں میں سے ابھی تک صرف 2 کھولے جا سکے ہیں۔ پہلا مقبرہ داریوش اول اور دوسرا اس کے بیٹے زرزس کا ہے۔ داریوش اول نے سائرس کے بعد اس کی سلطنت کو 23 ممالک تک پھیلا دیا۔ اس نے شیراز کے مسافات میں پرسیپلس کے نام سے دوسرا دارالحکومت بنایا، اور یہ پسرگاد سے 10 گنا بڑا اور شاندار تھا۔ اس کے بیٹے زرزس نے بھی سلطنت قائم رکھی۔ یہ سلطنت 200 سال تک برقرار رہی، لیکن پھر 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم آیا۔ اس نے یاردش سوم، ہم اسے اردو میں دارا کہتے ہیں، سے جنگ ہوئی، اور سکندر نے پرساپلس اور پسرگاد مکمل تباہ کر دیا۔ سکندر دارش کی عزیز ترین ملکہ رکسانہ اور دونوں بیٹیوں سٹیٹریا دوم اور ڈائپٹرس کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ داریوش نے بیوی کی واپسی کے لیے درجن بھر ناکام جنگیں لڑیں، لیکن وہ آخر میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں 330 قبل مسیح میں مارا گیا۔ سکندر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ بیکٹیریا، یہ موجودہ شمالی ایران میں واقع تھا اور اسے فارسی میں بختریا لکھا جاتا ہے، پہنچا تو اس نے دیکھا کہ داریوش سوم کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے اور اس پر چیلیں منڈلا رہی ہیں۔ سکندر کو اس پر بے تحاشا رحم آیا۔ اس نے اس کی لاش اٹھائی اور پرساپلس لے جا کر اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ سکندر کا بیٹا الیگزینڈر 4 آف میسڈون رکسانہ کے وطن سے پیدا ہوا،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سکندر اعظم کی نسل اور سلطنت دونوں نابود ہو گئیں اور پیچھے صرف کہانیاں رہ گئیں، اور ہم ان کہانیوں کی کھوج میں بڑی تیزی سے پرسوپلس کی طرف بڑھ رہے تھے، دنیا کی پہلی سپر پاور کے دارالحکومت پرسوپلس کی طرف۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔